بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس ترمذی شریف جس کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ حضرات گرامی قدر، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، 230 حدیثیں اپلوڈ ہو چکی ہیں۔ آج 231 سے آغاز کروں گا۔ دعا کرو اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز کے حوالے سے سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آئیے حدیث نمبر 231، آمین کہنا۔ حدیث نمبر 231 اور حدیث نمبر 232، اس حوالے سے آمین کی حوالے سے حکم کیا ہے، اونچی آواز میں اور پست آواز میں، اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ دو حدیثیں پیش کروں گا اور دیگر ائمہ کرام کے اقوال بھی اور ان کے دلائل اور حقائق بھی انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا وائل بن حجر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو سنا، آپ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھا، پھر آپ نے آمین پڑھا اور اس میں آپ نے اپنی آواز کو کھینچا۔ تو حضرات گرامی قدر، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس بارے میں سفیان کی روایت شعبہ کی روایت سے زیادہ مستند ہے۔ شعبہ نے اس روایت میں کئی مقامات پر غلطی کی ہے۔ انہوں نے اسے حجر ابو عنبس کے حوالے سے نقل کیا، حالانکہ وہ حجر بن عنبس ہیں اور ان کی کنیت ابو السکن ہے۔ انہوں نے اس ابو علقمہ وائل کا اضافی کیا، حالانکہ اس کی سند میں علقمہ نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال روایت کے حوالے سے آراء آپ کے سامنے پیش کی۔ تو بعض اہل لغت نے لفظ آمین کو عربی قرار دیتے ہوئے اسے اسم فعل بتایا جو تو قبول کر کے معنی میں ہے۔ جمہور اس حوالے سے فتویٰ دیتے ہیں کہ آمین کا کہنا امام اور مقتدی دونوں کا وظیفہ ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جنہیں امام پست آواز میں پڑھے گا: ثنا، تعوذ، تسمیہ اور آمین۔ اللہ اکبر۔ جمہور کی طرف سے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا دلیل کا جواب چون دیا گیا کہ اس روایت کا مقصد وظائف کی تقسیم کاری ہرگز نہیں، بلکہ ان کا منشا یہ ہے کہ امام اور مقتدی دونوں ایک وقت میں آمین کہیں۔ اس کا طریقہ یوں بتایا گیا کہ جب امام ولا الضالین سے فراغت حاصل کرے تو فوراً آمین کہہ دیا جائے تاکہ دونوں کی آمین ایک وقت میں ہو سکے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس شخص کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے ساتھ ہوگا تو اس شخص کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ فرشتوں کی آمین کہنے کے ساتھ ہوگا۔ تمام ائمہ فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امام اور منفرد جہراً اور سراً آمین کہنا جائز ہے، لیکن افضلیت کے اعتبار سے ائمہ فقہا میں اختلاف ہے۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے بارے میں 2 قول نقل کرتے ہیں۔ نمبر 1، امام اور مقتدی دونوں جہر سے کہیں گے۔ نمبر 2، امام بالاخفاء کہے گا جبکہ مقتدی بالجہر۔ ہاں، امام شافعی کا قول ہے
کہ دو قول ہیں، لیکن پہلا قول اس کو زیادہ فالو کیا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک آمین بالجہر افضل ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام مالک، حضرت امام سفیان ثوری رضی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک آمین بالاخفاء افضل ہے۔ امام اور مقتدی اکیلے سب آمین بالاخفاء کہیں گے۔ صحابہ ائمہ کرام نے حضرت وائل بن حجر کی روایت سے استدلال کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، جو شخص آمین کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مطابقت کر گئی تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ گناہوں کی بخشش کے لیے بندے کی آمین کا فرشتوں کی آمین سے مطابقت شرط ہے۔ اس مطابقت کی دو صورتیں ہیں۔ جی ہاں، مطابقت کی دو صورتیں، نمبر ایک، مقتدی اور امام کی آمین ایک ساتھ ہو اور بالکل اسی وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تو اس طرح آمین کی مطابقت ہو جائے گی اور شرط بھی پائی جائے گی۔ فرشتے آمین کہتے ہیں، ہم ان کی آمین سن نہیں پاتے، تو لہٰذا بندے کو بھی آہستہ آمین کہنا چاہیے تاکہ مطابقت کی صورت پیدا ہو جائے۔ اسی پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فتویٰ ہے اور آپ کا یہ قول ہے کہ اس لیے ہم جو ہے آمین آہستہ کہتے ہیں، کیونکہ حضور کا فرمان ہے اپنی آمین کو فرشتوں کی آمین کے ساتھ ملاؤ۔ اللہ پاک فقہ حنفیہ پہ مستقل مزاجی عطا فرمائے اور ہمیں فقہ حنفیہ پر قائم رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق اور سعادت عطا فرمائے، آمین۔ سوال ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ فقہ حنفیہ پر ہیں تو آپ خالصتاً فقہ حنفیہ ہی کیوں نہیں بیان کرتے، باقی مذاہب کے لوگوں کا کیوں تذکرہ کرتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے، میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ حنفیہ کو فالو کرنے والے وہ یہ نہ سمجھیں کہ کہیں ہم غلطی پر تو نہیں ہیں، ہم جو کام کر رہے ہیں کہیں ہم غلط تو نہیں کر رہے، اور فقہ شافعیہ پر یا فقہ مالکیہ یا پھر حنابل لوگ وہ اس بات پر نہ آئے کہ ہمارے تو فقہوں کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو، میرے محبوب کے غلاموں، یہ اس لیے بیان کرنے کا مقصد ہے، اور حدیث کا متن اور حدیث کا بیان کرنا یہ اس لیے بھی ضروری ہوتا ہے کہ ہم آپ کو بتا سکیں کہ حضور کا فرمان کہاں ہے اور کس کی مطابقت زیادہ کر رہا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔